جو ماضی کی سیاسی قوتیں تھی آج 2023 میں جو ہیں وہ سیاسی بونے بن چکے ہیں۔ ان حالات میں کیا فیئر الیکشن ہوں گے؟ اگر الیکشن ہوتے ہیں اور فیئر ہوتے ہیں تو یہ الیکشن سے پہلے سب ملک سے بھاگیں گے۔ جہاں ایم کیو ایم ہے وہاں نون لیگ نہیں ہے۔ پاکستان میں اور دنیا بھر میں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا طوطی بول رہا ہے۔ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آج جو ہے باضابطہ اسد عمر صاحب نے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور سیاست سے چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ آپ کے وہ موکل بھی ہیں، آپ ان کے وکیل بھی اب تک وکالت ان کی آپ کر رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا۔ جی، اسد عمر صاحب جو ہیں پاکستان تحریک انصاف میں جب تک رہے اس وقت تک بڑے احترام کی نظروں سے ان کو دیکھا جاتا تھا۔ آج کی ان کے اس ٹویٹ سے مجھے بڑی مایوسی ہوئی ہے۔ ہماری تو امید تھی کہ شاید اور ہماری کوشش بھی تھی کہ اسد عمر جیسے لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں رہنے چاہیے، لیکن لگتا یہ ہے کہ اسد عمر صاحب جو ہیں وہ اس کی ٹریننگ میں سختیاں جھیلنا یا تکلیف جھیلنا یا تکلیف میں ساتھی کا ساتھ دینا شاید شامل نہیں رہا ہے۔ تو بہرحال وش ہم آل دا بیسٹ۔ بحیثیت انسان اچھے ہیں لیکن بحیثیت سیاسی کارکن برے ثابت ہوئے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو کارکنان ہیں وہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں آپ کے خلاف، مختلف ہیش ٹیگ چلا رہے ہیں آپ کے خلاف، اس حوالے سے ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ان کو کیا کہیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ میں یہ جو نواز شریف سے جتنے بھی لوگ اس کے پارٹی کے یا جتنے پٹواری محبت کرتے ہیں وہ ضرور نواز شریف کے ساتھ محبت کریں، لیکن اس کے بینس کے گوبر کو حلوہ ثابت نہ کریں، بس یہی اختلاف ہے۔ مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ آج جو ہے وہ وزیر اعلیٰ جو کیئر ٹیکر ہیں کے پی کے اعظم خان، وہ بھی وفات پا گئے ہیں، ان کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اعظم خان صاحب کو لانے میں پی ٹی آئی کا بھی کردار تھا، کیونکہ اس وقت کے ہمارے وزیر اعلیٰ نے ان کا نام ریکمینڈ کیا تھا۔ ان کی وفات جو ہے اللہ غریق رحمت کرے، اب تو وہ گزر گئے، لیکن جو ان کا دور حکومت تھا وہ ہمارے لیے بہت برا تھا۔ عمران خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے، خان صاحب نے کیا میسج دیا ہے اور کیا کہا ہے؟ خاص طور پر اس وقت ہم دیکھیں تو میاں نواز شریف صاحب کا زیادہ جو دورے ہیں وہ سندھ میں ہو رہے ہیں، اور ایم کیو ایم اور آر جے ڈی اے اور مختلف پارٹیوں سے مل ملاپ کے جو ہے وہ حکومت بنانے کے وفاقی حکومت بنانا چاہتے ہیں۔ تو آپ کیسے دیکھتے ہیں ان کی یہ ساری جو سرگرمیاں اور کس سے وہ اپنی انتخابی مہم بھی شروع کرنے جا رہے ہیں؟ کے پی کے میں تو پشاور ہائی کورٹ نے آپ کو اجازت بھی دی، لیکن مانسیرا میں آپ کا کنونشن تھا وہ بھی اکھاڑ دیے گئے، تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن تو ابھی بھی جاری ہے، عدالت کا آرڈر بھی موجود ہے، اس کے باوجود بھی مطلب پاکستان تحریک انصاف کو وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی۔ آپ نے ایک ہی سوال میں 3 سوال کر دیے۔ جہاں تک میاں صاحب کے سندھ میں داخلے کا تعلق ہے یا سندھ کی سیاست میں ان کی دلچسپی کا تعلق ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ یہ کہیں کہ جی ہماری کلکتہ کی سیاست میں یا بنگال کی سیاست میں ہماری دلچسپی ہے، کیونکہ سندھ میں نہ ان کا کبھی یعنی ابھی کوئی الیکٹڈ کوئی ایم این اے ہیں، نہ یہ 2018 میں کوئی الیکشن وہاں سے کوئی نام بنا سکے یا جیت سکے، اور نہ ابھی فیلڈ میں کوئی ان کے ساتھ ہیں۔ تو انہوں نے جو اعلان کیا ایم کیو ایم کے ساتھ اور ابھی باپ سے کرنے جا رہے ہیں، اس اعلان پہ صرف اتنا ہی کہوں گا کہ جہاں ایم کیو ایم ہے وہاں نون لیگ نہیں ہے، اور جہاں نون لیگ کہیں کہیں نظر آ رہی ہے وہاں ایم کیو ایم نہیں ہے۔ پنجاب میں ایم کیو ایم کا کوئی ووٹ نہیں ہے، اور ایم کیو ایم کا جو بچا کچا ووٹ ہے اربن کراچی میں وہاں پی ایم ایل این کا نہیں ہے۔ 2018 کے الیکشن میں 21 حلقے ہیں کراچی شہر کے، جن میں سے 14 پی ٹی آئی جیتی، ضمنی الیکشن میں 2 اور ہم جیتے، جس میں 246 نمبر حلقہ بھی تھا جہاں سے بلاول بھٹو کو جو ہے شکست ہوئی۔ ابھی اس الحاق کے پیچھے شاید کوشش یہ ہے کہ اربن سندھ میں جو ہیں پی ٹی آئی کے بڑھتے ہوئے اثر کو کاؤنٹر کیا جا سکے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ چونکہ ایم کیو ایم کے حوالے سے جو نون لیگ کا بیانیہ تھا یہ ایک غیر فطری اتحاد ہے، اور اس کا نقصان دونوں پارٹیوں کو ہوگا الیکشن میں اور بالخصوص پول کے دن، کیونکہ عوام جو ہیں وہ یہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ کون سی وہ چیزیں جو آپ دونوں کو اکٹھے
یا نزدیک لائی ہیں. نہ ان کی آئیڈیالوجی ایک ہے، نہ ان کی سیاست ایک ہے. جو چیز ان کو نزدیک لائی ہیں وہ ہیں پاور پالیٹکس. لوگوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ دیکھیں سیاسی قوتیں اکٹھی ہو رہی ہے، لیکن جو ماضی کی سیاسی قوتیں تھی آج 2023 میں جو ہیں وہ سیاسی بونے بن چکے ہیں. کیسے اب پاکستان تحریک انصاف اپنے آگے موبلائزیشن کو کرے گی؟ جس طرح لیگل ٹیم کو خان صاحب نے کیا ہدایت دی اور خاص طور پر خیبر پختونخوا کو آپ کو دیا ہوا ہے پورا صوبہ، تو سر آپ کس طرح مطلب کہ لوگوں کو اپنا پیغام پہنچا سکیں؟ ویسے تو خان صاحب نے اپنی موجودگی میں سارے پیغام پہنچا دیے تھے، سب کچھ کمپین سب کچھ ہو گئی تھی، لیکن اس کے بعد اب لیگل ٹیم کیونکہ الیکشن آ رہے ہیں، سب پارٹیاں لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے، پیپلز پارٹی والے بھی شکوہ کر رہے ہیں کہ ہمیں اس طرح اجازت نہیں مل رہی، لیکن پی ٹی آئی پر تو بہت پابندیاں. سر کیا وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کو کیوں نہیں مطلب کہ الیکشن کی کمپین کی اجازت دی جا رہی؟ یہ کے پی میں کنونشن ہم شروع کر رہے ہیں اور اس کے لیے ہم نے عدالت سے بھی رجوع کیا، اور اب ہم دوسرے مرحلے میں جا رہے ہیں. پہلے تو انہوں نے کنونشن کو سیبوٹاج کیا، اب دوسرا مرحلہ آ گیا ہے. ہم نے دوبارہ پشاور ہائی کورٹ میں جو ہیں حکام کے خلاف تموین عدالت کی پٹیشن دائر کی ہے. اگلے ہفتے سے جو ہیں ہمارے چارسدہ میں ہماری کنونشن ہے، سوات میں ہے، کرک میں ہے. تو اب جو ہے ہم دیکھیں گے کہ عدالت کو وہ کیا ایکسپلین کرتے ہیں اور ہائی کورٹ کیا اپنا حکم جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرا سکتی یا نہیں. اپنے تئیں ہم جو ہیں اس دفعہ تہیہ کیے ہوئے ہیں کہ عدالت میں کنونشن بھی کریں گے اور کامیاب بھی کریں گے. سابقہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے جو ہے وہ ایک بیان جاری کیا، انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کو ڈیالہ جیل میں ابھی بھی جو ہے وہ دوائیاں فراہم کی جا رہی ہیں، مطلب کہ وہ ان پر جو الزام لگا رہے ہیں وہ آپ بھی تو سمجھتے ہو، تو کیا کہیں گے کہ ڈیالہ جیل میں یہ بھی چیزیں دوائیں شوائیں مل رہی ہیں خان صاحب کو؟ خان صاحب پہ یہ الزام لگانے والا کہ جی دوائی یا نشہ جس کی طرف ان کا اشارہ ہے جیل میں خان صاحب کو دی جا رہی ہیں، یہ اتنے وثوق سے یہ بات کر رہا ہے اور اتنے وثوق سے ایسی باتیں میں نے کل بھی کہا تھا کہ وہی کر سکتا ہے جو سپلائر ہو. اگر یہ کام انہوں نے شروع کیا ہوا ہے تو پھر تو اس کے پاس شہادت بھی ہوگی. مروت صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ اس وقت جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی پارٹی پر مکمل بین ہے، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، مین اسٹریم تمام، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت دنیا میں یا کوئی بھی سروے کرائیں، بلکہ مین اسٹریم میں بھی اگر سروے ہوتے ہیں ڈیجیٹل میں کہیں بھی تو وہ ڈیلیٹ کرنے پڑ جاتے ہیں. تو عمران خان صاحب تو ہر جگہ سے جیت رہے ہیں، 90% اس وقت ڈیجیٹل سے جیت رہے ہیں ہر جگہ، جو بھی سروے کوئی میڈیا کا ذات طریقے سے کراتے ہیں، لیکن پھر وہ بعد میں ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. تو سر یہ جو عمران خان صاحب الیکشن جیت رہے ہیں، جو سروے کرایا جاتا ہے، پھر وہ ڈیلیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ جو لوگ ڈیلیٹ کر رہے ہیں سرویز کو، بلکہ نون لیگ کے اپنے آفیشیل سے یہ سروے ڈیلیٹ ہوا ہے جو انہوں نے اپنے آفیشیل سے کرایا، تو اس میں بھی پی ٹی آئی جیت رہی ہے. اس حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیے پاکستان میں اور دنیا بھر میں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا طوطی بول رہا ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. تمام سیاسی قوتیں پی ڈی ایم 13 پارٹیاں آج پھر مل رہی ہیں، اور اس وقت بھی خان صاحب نے کہا تھا کہ لندن پلان کے تحت یہ پہلے مجھے جیل میں ڈالیں گے پھر نواز شریف کو لائیں گے، اور وہی ہو رہا ہے. آج باپ، ایم کیو ایم، جے یو آئی، یہ سیاسی الائنس ہیں، بڑھتے بڑھتے پیپل پارٹی بھی اس میں شامل ہوگی. وہی پارٹیاں جنہوں نے 2022 میں اقتدار چھینا تھا، وہی پارٹیاں 2024 میں ہمارے خلاف نمبردار ہوں گی. عوام نے کب کا فیصلہ دیا ہوا ہے اور یہ فیصلہ جو ہے اب ان کو ہانٹ کر رہا ہے. یا یہ الیکشن سے بھاگیں گے، اور اگر الیکشن سے بھاگیں گے نہیں تو ان کی حتمی کوشش یہ ہوگی کہ الیکشن کو اتنا ریگ کر لیں کہ کسی بھی صورت جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے اگر ووٹ پڑے بھی ہوں تو وہ ان کے بکسوں سے برآمد نہ ہو. اس عمل کو حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس اور کوئی چارہ کار نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ الیکشن بوتھس کو جو ہیں وہ تھانوں میں بدل دیں. اگر الیکشن ہوتے ہیں اور فیئر ہوتے ہیں تو یہ الیکشن سے پہلے سب ملک سے بھاگیں گے. سر آپ کو لگتا ہے 8 فروری 2024 کو صاف اور شفاف الیکشن ہو جائیں گی؟ ابھی تک تو جو ہو رہا ہے پاکستان میں، الیکشن کمیشن اور عدالتیں کوئی ہمیں ٹنج آف فیئرنیس نہیں دے چکے ہیں. جھنڈا ہم نہیں لے جا سکتے ہیں، کنونشن نہیں کر سکتے ہیں، جلسہ جلوس نہیں کر سکتے ہیں، تو ان حالات میں کیا فیئر الیکشن ہوں گے، کیا ٹرانسپیرنسی ہوگی؟ پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کو یا یوتھ کو یا اپنے جو عمران خان صاحب کے جو چاہنے والے ہیں یا خان صاحب کی طرف سے کوئی جیل سے پیغام، کوئی میسج؟ دیکھیے میں سب
پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بے شک دل میں بھی آپ کڑ رہے ہیں، آپ کو تکلیف بھی ہیں، آپ کی ہمدردیاں بھی ہمارے ساتھ ہیں، لیکن اب جو آپ کی انرجیز ہیں، آپ کا جو پوٹینشل ہے، آپ کی جو صلاحیتیں ہیں، ان کو سٹریم لائن کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ ٹیکہ ہم نے نہیں لیا ہے کہ مار بھی صرف انہی چند لوگوں کو پڑے، تکالیف بھی ہم بھگتیں، آپ کو باہر نکالنے کے لیے پاپڑ بھی ہم بیلیں۔ آپ کا اپنا بھی بحیثیت پاکستانی ایک فریضہ بنتا ہے، گھر میں بیٹھ کے ویڈیو دیکھ کے اور چند لکیریں جو ہیں وہ حمایت کے سوشل میڈیا پہ ڈال کے آپ اپنے فرائض سے جو ہیں فارغ التحصیل نہیں ہوئے۔ آپ کا فرض ہے بحیثیت پاکستانی، بحیثیت ایک پنجابی، بحیثیت بلوچ، بحیثیت سندھی، بحیثیت ایک پشتون کے، اور بحیثیت کشمیری کے، اور بحیثیت ممبر آف دی گلگت بلتستان، کہ پاکستانیت کی تائید میں، پاکستان کے خاطر، پاکستان کے مستقبل کے خاطر ظلم اور جبر کے خلاف ہمارا ساتھ دیں۔ اور ساتھ کس طرح دیں گے؟ ہمارے کنونشن میں 1500 کی آمد جو ہیں یہ پاکستانیت سے محبت کی توہین ہے۔ اگر چارسدہ میں ہمارا کنونشن ہے تو 25 سے 30 ہزار چارسدہ کے لوگوں کو آنا چاہیے، کیوں نہیں آ سکتے ہیں؟ کس چیز سے آپ لوگ ڈر رہے ہیں؟ جیل سے ڈر رہے ہیں؟ خان آپ کے لیے جیل میں پڑا ہوا ہے۔ آپ لوگ آزادی سلب ہونے سے ڈر رہے ہیں؟ کتنے ہزاروں لوگ، خواتین، مرد جیلوں میں پابند سلاسل ہیں۔ فائنینشل نقصانات سے ڈر رہے ہیں، قوم کے لیے سب اٹھا رہے ہیں۔ آپ کا بھی ایک فرض بنتا ہے، اتنی تکلیف تو ضرور کرو، موٹر سائیکلوں پہ، سائیکلوں پہ، رکشوں، گاڑیوں میں بیٹھ کے آئیں، کنونشن کی جگہوں پہ، جلسوں کی جگہوں پہ آئیں، بتائیں کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، بتائیں کہ ہم پاکستانیت کے خاطر کھڑے ہیں۔ بس صرف سوشل میڈیا پہ، اور دوسری میری گزارش ہے کہ حوصلے کا، امید کا پیغام پھیلائیں، ان ویڈیوز کو پھیلائیں۔ یہ آپ کا فرض بنتا ہے۔ ہر ایک شخص اپنے ہاتھ میں موبائل رکھ کے ایک جرنلسٹ بنا ہوا ہے۔ یہ تو آپ کر سکتے ہیں نا کہ امید سحر لوگوں کو دے سکتے ہیں، حوصلہ اور ہمت جو ہیں وہ ان میں آپ ابھار سکتے ہیں۔ تو لہذا اور کچھ کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے ہو، لیکن جو تقاریر، جو اقوال زریں، جو باتیں پاکستانیوں میں حوصلہ پھیلا سکتی ہیں، پیدا کر سکتی ہیں، ان کو تو آپ سپریڈ کریں، ان چیزوں کو تو آپ پھیلائیں۔ یہ پاکستان کی خدمت ہوگی۔ ہمیں سب سے زیادہ اس وقت ضرورت یہ ہے ٹو مسٹر اور کریج، اپنے حوصلے کو سمیٹ کے پاکستان کے لیے آگے آنا ہے۔ اور یہ ذمہ داری پوری پاکستانیوں کی ہے، یہ صرف خان صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے۔ وہ اسپیئر ہیڈ کر رہے ہیں اور وہ اپنا حق ادا کر رہے ہیں اس عمر میں۔ تو بالخصوص جن لوگوں کا خون جوان ہے، جو نوجوان ہیں، وہ تو ہمارے لیے مشعل راہ ہونا چاہیے۔ یہ وقت پاکستانیوں پہ پھر کبھی نہیں آئے گا۔ آج امتحان کے دن ہیں، آزمائش ہیں۔ اس آزمائش میں جو لوگ ہمت، حوصلے اور اولو العزمی کی مثال بنیں گے، تاریخ ان کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ اور جو لوگ بغلے جھانکیں گے، منہ موڑیں گے، اپنے فرائض سے پہلوتئی کریں گے، آپ یقین کریں یہ نقصان جو ہیں صدیوں تک قوم پھر اس کا ازالہ نہیں کر سکے گی۔